باہر جانے سے روک دیا گیا، حالانکہ پشاور ہائی کورٹ میں کہا گیا تھا انٹیریئر منسٹری کی جانب سے کہ کوئی ان کو جو ہے وہ ہم نے نہیں روکا گیا، وہ جا سکتے ہیں، فلائی کر سکتے ہیں، تو کیوں روکا گیا ان کو؟ جی میں نے یہ پوائنٹ آف آرڈر اٹھایا تھا ان کو ہائی کورٹ پشاور میں جب انٹیریئر منسٹری کو بلایا گیا تھا تو ان سے پوچھا گیا تھا انٹیریئر منسٹری سے کہ جی آپ کو ان کو کیوں روکا ہوا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے نہیں روکا ہوا، نہ ہم روکنا چاہتے ہیں، وہ جا سکتے ہیں باہر. لیکن جب وہ پشاور سے جانے لگے باہر، ان کو بیماری ہے، ان کو بیماری کا علاج کرنا ہے، ارجنسی ہے، تو جب وہ گئے تو ان کو روک دیا گیا. تو آج میں نے پوائنٹ آف آرڈر ریز کیا اور انٹیریئر منسٹر صاحب ادھر تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ کیا پوزیشن ہے، تو انہوں نے کوئی جواب دے نہیں سکے. انہوں نے بیسیکلی یہ کہا کہ ہم نے نہیں روکا، ہم نے بالکل پشاور ہائی کورٹ کو یہ کہا تھا کہ ہم جانے دیں گے، لیکن ہو سکتا ہے پچھلے 40-50 گھنٹے میں کوئی ایسے معاملات ہو چکے ہوں جس کی وجہ سے روکا گیا ہو. میری نظر میں وہ 40-50 گھنٹے میں صرف ایک بات انہوں نے کی تھی کہ سینٹ کا سیشن اٹینڈ کیا تھا. اگر وہ سینٹ کا سیشن جو ہے وہ اٹینڈ کرنا جرم ہے اور اس کی وجہ سے روکا گیا تو وہ الگ بات ہے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ مجھے فون کر کے بتائیں گے، اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر وہ جانے دیں گے. اچھا سر، پہلے 5 اگست کی ڈیٹ دی گئی، پھر 14 اگست کی تاریخ دی گئی. اب کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج یا کوئی نئی تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ 14 اگست کو کہا گیا تھا کہ باقاعدہ ریلیاں نکالی جائیں گی، کچھ شہروں میں نکالی گئی، کچھ میں نہیں نکالی. جو رد عمل ہے ابھی قبل از وقت ہے، عمران خان صاحب بھی بتائیں گے، لیکن یقینی طور پہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس، یعنی کہ اسٹریٹجیز 1 2 3 کے بعد آپ کو پھر نئی اسٹریٹجیز بھی اپنانی پڑتی ہیں اور ڈائریکشنز کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یقینی طور پہ اب عمران خان صاحب نے سوچا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ میری ملاقات نہیں ان سے ہو رہی، کافی کوشش کی ہے میں نے. آج بھی توقع تھی کہ کل کا کیس لگے گا تو میں انشاءاللہ وہاں پیش ہو سکوں گا اور ان سے بات کروں گا کہ اب کیا نئی اسٹریٹجیز ہیں، لیکن وہ بھی موقع نہیں ملا کیونکہ کیس ایڈجرن ہو گیا. کیس کی جیل ٹرائل ہو ہی نہیں رہی توشہ خانہ 2 کی. تو اب منگل کو میں دیکھوں گا، لیکن یقینی طور پہ اب کوئی اور اسٹریٹجی آئے گی سامنے. ظفر صاحب یہ بھی بتا دیں، پارلیمان میں آپ کی تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، نائلوں کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ سینٹ سے بھی چلے گئے ہیں، قومی اسمبلی سے بھی چلے گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ان تمام معاملات کو کس طرح ٹیکل کرے گی؟ اور آئندہ ضمنی انتخابات میں بھی آپ حصہ نہیں لے رہے، تو کس طرح پارلیمانی سیاست کو برقرار رکھیں گے؟ دیکھیں، میں ایک ہی بات کہوں گا، ہمت کے ساتھ. ہمیں اس لیے ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے کیونکہ ہم سچ اور حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب سچ اور حق کے ساتھ آپ کھڑے ہوں تو انصاف جو ہے وہ آپ کی حمایت کرتا ہے اور الٹیمیٹلی آپ کو کامیابی ہوتی ہے. تو ہم گھبرائیں گے نہیں انشاءاللہ. لیکن جہاں تک آپ نے کہا کہ بائی الیکشنز کا بائیکاٹ، یہ کوئی ہمارا حتمی فیصلہ نہیں ہے پی ٹی آئی کا. بائی الیکشنز کا بائیکاٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ صرف تب فیصلہ ہوگا جب عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی اور پھر وہاں سے کوئی واضح قسم کا ہدایت آئے گی. میری نظر میں مختلف رائے ہیں. ایک طرف تو رائے یہ ہے کہ کسی صورت میں میدان نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہر وقت مقابلہ کرنا چاہیے، چاہے جتنا بھی بائسڈ امپائر ہو، چاہے کتنا بھی آپ کو مشکلات کا سامنا ہو. آپ میدان چھوڑیں گے تو پھر آپ کسی اور کو جگہ دے دیں گے. لیکن دوسری طرف رائے یہ ہے کہ فائدہ کیا اس قسم کے الیکشن لڑنے کا. تو یہ دونوں طرف کی رائے ہیں، یہ دونوں رائے رکھی جائیں گی عمران خان صاحب کے سامنے اور پھر وہ فیصلہ کریں گے. سر، آپ نے ایک ذکر کیا سچ کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے. سچ اپوزیشن کا یا حکومت کا سچ؟ سچ نہ اپوزیشن کا ہوتا ہے نہ حکومت کا. آپ خود میرے سے بہتر جانتے ہیں سچ سچ ہے. سچ کا مطلب یونیورسل ٹروتھ، یعنی کہ ایسی چیز جو کہ میں اگر کچھ کہتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں تو آپ کو الٹیمیٹلی پتہ چل جائے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اس لیے سچ نہ اپوزیشن کا ہوتا ہے نہ حکومت کا. سچ سچ ہے. لاسٹ میں یہ بھی بتا دیں، اسپیکر ایاز صادق نے تو باضابطہ طور پر لاسٹ سیشن میں ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی طرف جا رہی ہے ایک مرتبہ پھر، یا پھر ٹیبل؟ دیکھیں، مذاکرات کے بارے میں میرا ایٹیٹیوڈ بڑا کلیئر ہے. میں نے تو بڑا بار بار کہا ہے کہ سیاست میں مذاکرات کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے اور مذاکرات کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مستقبل میں مذاکرات نہیں ہوں گے، اور مذاکرات سے ہی بہت ساری چیزوں کا حل ہوتا ہے. اس لیے مذاکرات، بات چیت، گفتگو یہ تو ایک طریقہ کار ہے جو آپ کو ہر وقت اپنانا چاہیے اور اپنانا پڑتا ہے اور اپناتے ہیں. لیکن کئی چیزیں ہیں جو کہ صرف مذاکرات سے نہیں سالو ہوتی، کئی چیزیں ہیں جو کہ مذاکرات سے نہیں حل ہو سکتی، تو اس وقت آپ کو پھر احتجاج کرنا پڑتا ہے.
اور کئی چیزیں احتجاج سے نہیں ہوتی تو پھر آپ کو ریولیوشن کرنی پڑتی ہے. تو یہ تو ایک دنیا کا دستور ہے. اور یہ بات درست ہے آپ کی کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے, نہ اس وقت کوئی نظر آتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے. لیکن اب اگر کوئی اسٹریٹجی تبدیل ہوتی ہے, جیسا میں نے کہا آؤٹ آف دا باکس اسٹریٹجی, تو وہ عمران خان صاحب نے اس کو فائنل ڈائریکشن دینا ہے, اور جس طرح وہ کہیں گے اس کے مطابق پھر ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. تھینک یو.